نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 162 سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کیا نافرمانیاں کیا کرتے تھے، جو کہ ان کی پیچھے نافرمانیوں کا ذکر ہوا کہ ان کو شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی اور بجائے سجدہ کر کے سجدہ کر کے داخل ہوتے بستی میں، وہ جو ہے اکڑ کر یا الٹے سیدھے اس طرح وہ بستی میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، جو سبت والا واقعہ تھا، جو شروع میں بھی گزر چکا ہمارا سیٹرڈے کے دن والا واقعہ، کہ وَاسْأَلْهُمْ اور سوال کرو ان سے، واو مطلب اور، سألا یسألو سل یعنی سوال کرنا، تو یہ جو ہے فعل امر ہے، سألا یسألو سل یا اسأل دونوں اس کے میں آتے ہیں اور اسی سے سائل بنتا ہے، یعنی سوال کرنے والا یا مانگنے والا۔ تو سوال کرو ان سے یعنی پوچھو ان سے، عن القریہ، عن مطلب بارے میں، اور قریہ بستی والوں کے بارے میں، التی وہ جو، موصولہ یعنی التی جو، یہ فیمیل کے لیے التی آتا ہے، جیسے الذی ہوتا ہے الذین ہوتا ہے، اسی طرح التی فیمیل کے لیے آتا ہے وہ جو کانت تھی، کانا یکونو کن سے، کانت پہلے ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ اس کی علامت کیا ہے کہ تا کے اوپر جزم ہے، تو وہ فیمیل کی علامت ہوتی ہے، فیمیل کے آگے۔ کانت تھی وہ، حاضرتا کنارے پر، حاضر یعنی کنارے پر، البحر سمندر کے، بحر سمندر کے، اذ جب، یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے، یعدونا زیادتی کرنا، ادا یعدو سے بنا ہے یہ، یعدونا یعنی حد سے آگے بڑھنا، ادا یعدو حد سے آگے بڑھنا، زیادتی کرنا، وہ زیادتی کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے، فی السبتی، فی مطلب میں، سبت ہفتے کے دن میں، سیٹرڈے کے دن میں، جب، تأتیہم آئی ان کے پاس، اتا یاتی سے بنا ہے یہ، تأتی فعل مضارع ہے یہ، تاتی ہم اس میں جڑا ہوا ہے اور اس سے جڑ کر وہ کیا بن گیا، ہم بن گیا، کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے، تو تأتیہم آئی تھی ان کے پاس۔ اب یہاں پر ہم اس کی وجہ سے اس کے معنی ماضی میں کر رہے ہیں اور یہ ہے فعل مضارع۔ حیتانہم ان کی مچھلیاں، حوت اسی سے بنا ہے یہ، حیتانہم مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، یوم مطلب دن، سبت کہتے ہیں سیٹرڈے، اور ہم ان کے سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن، شرعن ظاہر ہو کر، شرعن کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، ظاہر ہو کر یعنی سامنے اچھل کر آنا، ظاہر ہو کر آنا، اعلانیہ آنا، وَيَوْمَ اور جس دن لا نہیں، یسبتونا ہفتے کا دن ہوتا تھا، یسبتونا یعنی نہیں، لا مطلب نہیں، یسبتونا ہوتا تھا ہفتہ یعنی سیٹرڈے، لا نہیں، تأتیہم آتی تھی وہ ان کے پاس، نہیں آتی تھی ان کے پاس، آتی سے پہلے مضارع، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں، بلا یبلو سے بنائے فعل مضارع، ہم آزماتے انہیں، بما اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فسقا یفسقو نافرمانی کرنا، تھے وہ نافرمانی کرتے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے نبی سے کہ ہم ریگولر عبادت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی، آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن سلیکٹ کر دیجیے، ایک دن چوز کر دیجیے ہمارے لیے۔
تو ان کے نبی نے کہا کہ اپنے آپ ہی چوز کر لو اپنا دن. تو انہوں نے سیٹرڈے والا دن چوز کیا کہ ٹھیک ہے ہم سیٹرڈے والے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. لیکن ان کو یہ تاکید کر دی گئی کہ سیٹرڈے والے دن خاص صرف عبادت کرو گے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرو گے. دکانیں وغیرہ, تجارت وغیرہ یہ سب بند, بزنس کچھ نہیں, صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور ضروری کام ہوں گے بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کو سخت تاکید تھی. تو وہ جنریشن جو ہے تھوڑا سیدھا سیدھا چلی. پھر جب ان کے بچے آئے تو وہ جو ہیں اب وہاں پر جا کے چیٹنگ کرنے لگے. اب چیٹنگ کیسی کی, فرائیڈے والے دن جو ہے وہ جاتے تھے اور گڈھا کھود کر آ جاتے تھے اس کے پاس, اور سنڈے والے دن مچھلیاں جا کر نکال دیتے تھے. مچھوارے تھے, مچھلی پکڑتے تھے. اب ویسے تو سیٹرڈے والے دن یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں انسان کو آزماتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں, تو ان کا بھی ٹیسٹ دیا گیا اس والے دن کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کو سختی سے منع کیا گیا تو ان کو کچھ نہیں کرنا اس دن. تو چلو یہاں تک بھی کہ انہوں نے یہ کرا کہ پھر بھی سیٹرڈے کی حرمت انہوں نے رکھی کہ سیٹرڈے کے دن وہ نہیں جاتے تھے. لیکن ہاں چیٹنگ کرنی شروع کر دی کہ فرائیڈے والے دن گڈھا کھودنا اور پھر سنڈے والے دن مچھلیاں پکڑنا, اچھل اچھل کر آتی تھی, گڈھے میں گر جاتی تھی, اس طرح وہ سنڈے میں پکڑ لیتے تھے. اب آزمائش یہ تھی ان کی کہ جس دن سیٹرڈے نہیں ہوتا تھا مچھلی انہیں نظر نہیں آتی تھی اوپر, لیکن سیٹرڈے والے دن اچھل اچھل کر مچھلیاں آتی تھیں, ان کو نظر آتی تھی اچھلتے ہوئے, تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. پھر نیکسٹ جنریشن آئی تو انہوں نے اس حرمت کو ہی توڑ دیا, سیٹرڈے والے دن ہی ڈائریکٹ وہ جانے لگی. کچھ لوگ تھے اس میں جو منع کرتے تھے, دعوت کا کام کرتے تھے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی. تو یہی کہ سوال کرو ان سے اس بستی کے بارے میں, وہ جو تھی کنارے پر سمندر کے, جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے میں, سیٹرڈے کے دن میں جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی, اس دن ظاہر ہو کر, سیٹرڈے کے دن ظاہر ہو کر, وَيَوْمَ, اور جس دن لا يَسْبِتُونَ نہیں ہوتا تھا ہفتے کا دن, یا نہیں مناتے تھے ہفتے کا دن, نہیں آتی تھی ان کے پاس. اسی طرح ہم نے آزمایا انہیں اس وجہ سے جو تھے وہ یفسقون, نافرمانی کرتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انہوں نے نافرمانی کی. اور پھر اس میں دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا انہوں نے, چیٹنگ کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو نافرمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نافرمانیاں آزمائش بھی لاتی ہیں. اور یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی تھی. اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا, لیکن اپنا طریقہ نکال لیا اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے, اور بظاہر کیا دکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں, ہم بہت فرما بردار ہیں, یہ دکھانے کی کوشش کی ان لوگوں نے. اور پھر اس چکر میں ان کے اوپر آزمائش آئی. 164 دیکھیں, وَإِذْ قَالَتْ, اور جب کہا, و مطلب اور, اذ جب, قالت کہا, امتن ایک جماعت نے, ایک امت میں, منہم ان میں سے, لما کیوں, تعیزونا تم نصیحت کرتے ہو, لما مطلب کیوں, وائی, تعیزونا تم نصیحت کرتے ہو, وائی ڈو یو اسپریچ یعنی نصیحت کرنا, ان کو واعظ دینا. وعظا یعیزو, وعظا یعیزو سے بنا ہے یہ از فعل امر ہے اور یہ فعل مضارع ہے. تعیزونا, کیوں تم نصیحت کرتے ہو, قومن اس قوم کو, اللہ ایسی قوم کو, یعنی قومن ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں, مہلک ہلاک کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے, اہلکا یہلکو, مہلک سے بنا ہے, ہلاک کرنے والا ہے, ہم انہیں, سبجیکٹ ہے, فاعل ہے یہ. او یا معذبہم, وہ عذاب دینے والا ہے انہیں, یہ بھی فاعل ہے, سبجیکٹ ہے, کام کرنے والا. عذبا یعذبو, عذب, اور معذب کیا ہے؟ یہ فاعل. معذبہم, عذاب دینے والا ہے انہیں, عذابن, عذاب, شدیدن, شدید یعنی سخت. قالو, انہوں نے کہا, یعنی جو لوگ دعوت کا کام کرتے تھے انہوں نے کہا, معذرتن, معذرت کرنے کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے, تاکہ ہم معذرت کر لیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ سکیں, کہ ہمارے پاس کچھ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھنے کے لیے, کوئی آنسر ہو, آنسر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو, معذرت کرنے کے لیے. الا ربکم, الا مطلب طرف, ربکم تمہارے رب کی طرف, ولعلکم, اور تاکہ تم, لا اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ یا تاکہ, اور تاکہ وہ, شاید کہ وہ, ہم مطلب وہ سب,
یتقون ڈر جائیں، اتقا یتقی سے بنائیں، یتقون فعل مضارع وہ سب ڈر جائیں، شاید کہ وہ سب ڈر جائیں۔ اب دیکھیں یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی کہا جاتا ہے کہ یہ ایلا کی بستی تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ واقعہ ہوا۔ اب یہاں پر ان کو جو ہے کچھ امت تھی، اس میں سے کچھ لوگ تھے، اس میں سے ایک تو وہ لوگ تھے جو دعوت کا کام کرتے تھے، یعنی خود تو وہ غلط کام کرتے نہیں تھے لیکن دوسروں کو بھی غلط کام کرنے سے وہ روکتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ خود تو غلط کام نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں سے مطلب بھی نہیں، روکتے بھی نہیں تھے۔ ایک وہ جماعت تھی۔ ایک وہ قوم تھی جو نافرمانیاں کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کی حکموں کو نہ ماننے والی تھی۔ اس طرح 3 جماعتوں میں لوگ بٹ گئے تھے۔ اب جو لوگ نیک تھے، یعنی نیک تو وہ بھی تھے لیکن ان کے اندر کمی کیا تھی کہ خود نیک بننا، دوسروں کو برائیوں سے نہ روکنا۔ وہ والے لوگ ان لوگوں کو کہتے تھے جو دعوت کا کام کر رہے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو جو ماننے والی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے رہے گا اور ان کو عذاب دے گا۔ سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب ہم بیٹھے رہتے ہیں، خود بیٹھے رہتے ہیں، دوسروں کو نہیں روکتے تو کیا ہوتا ہے کہ خود بھی ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کروا دیا۔ تو جب ہم دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب عذاب آتا ہے تو اس میں پھر ہم بھی ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے سے مطلب رکھیں، دوسروں سے ان کو مطلب ہی نہیں ہے، ان کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ جب گناہ ہوتے دیکھیں، یہ دیکھیں جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کو روک بھی نہیں رہے، تو پھر ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسے لوگوں پر بھی آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اتنے مسلمان ملک ہیں، اتنی کنٹریز ہیں، صرف مسلمانوں کو ہی ذلت کیوں مل رہی ہے، جبکہ پہلے تو مسلمانوں کو عزت ملا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کے ٹائم پر دیکھیں اور جتنے بھی خلیفہ ہیں ان کے ٹائم پر دیکھیں، بالکل عروج کا گولڈن پیریڈ تھا وہ مسلمانوں کے لیے، کہ ان کو صرف ترقی ہی ترقی مل رہی تھی۔ کیوں ایسا کیوں؟ اور ان کو عزت مل رہی تھی، لیکن آج ذلت مل رہی ہے۔ ترقی تو دور کی بات، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ بھی جا رہا ہے، راہ صاحب بھی ان کے پاس نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم ایسی ہو گئی جو مین کام تھا دعوت کا، جو وہ کام تھا کہ خود بھی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دوسروں تک قرآن پہنچانا ہے، چاہے اس میں مسلم ہو یا اس میں غیر مسلم ہو، دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانی ہے۔ ہم نے یہ مین کام چھوڑ دیا۔ جب یہ مین کام چھوڑ دیا تو پھر اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب آ رہی ہے، ذلت مل رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں جگہ جگہ۔ اور دعوت ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ جہاں انسان دعوت کو پکڑ لے تو دعوت جو ہے وہ ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے۔ جب دعوت دینی شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر پرابلمس اور آزمائش اپنے آپ ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں شروع میں، لیکن ساتھ بھی انہی لوگوں کا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے داعی بنتے ہیں۔ اگر ہمیں مصیبتوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو مصیبتوں سے بچانا ہے، ظلم سے بچانا ہے، آزمائش تو آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہیں آزمائش وہ وہی ہوتی ہے جتنی طاقت ہوتی ہے انسان کی جھیلنے میں، انسان اتنا اس کو جھیل سکے، اتنی آزمائش آتی ہے۔ تھوڑی اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں لیکن بعد میں مدد بھی کرتے ہیں، لیکن مدد صرف ان کی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے، ڈٹ جائیں۔ ایسے نہیں کہ اپنا جو ہے اگر سامنے تھوڑی سی پرابلم آنی شروع ہو جائے تو ہم بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ داعی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو، دعوت دینے والے کو داعی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو، چاہے آپ قرآن کے تھرو بلائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر بلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو داعی، کیونکہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو انسان داعی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے۔ مدعو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے والا، اور داعی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے والا۔ تو ہمیں داعی بننا ہے۔ اگر داعی بن گئے تو کیا ہوگا کہ ساری پرابلم اپنے آپ ہی سالو ہو جائیں گے۔ اب اس میں اللہ وہی بتا رہے ہیں، دیکھیے اس آیت میں کہ اور جب کہا ایک جماعت میں ان میں سے کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو قومن ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں، عذابا شدیدا شدید عذاب۔ قالوا انہوں نے کہا معذرتن معذرت کرنے کے لیے، یعنی اپنی بات رکھنے کے لیے، الی ربکم اپنے رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یتقون باز آ جائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو
پھر فلما پھر جب، فا مطلب تو، لما جب، تو جب یا پھر جب، نسو وہ بھول گئے، نسو وہ بھول گئے، یہ دے فورگوٹ، نسیا ینسا سے بنائے، نسیا ینسا فعل ماضی، پھر جب وہ بھول گئے، ما جو ذکرون وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یہ مجہول ہے کیونکہ زال کے اوپر پیش آ رہا ہے ماضی میں، تو یہ کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا، ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، ذکرا یذکرو سے، بھی اس کی، انجینا نجات دی ہم نے، انجا ینجی سے نجات دی ہم نے، نجات مطلب بچانا، بچا لیا ہم نے، نجات دی ہم نے، نا جو آ رہی ہے یہ ضمیر آ رہی ہے، مطلب ہم نے بچا لیا ہم نے، نجات دی ہم نے، الذین ان لوگوں کو جو ینہونا روکتے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آیت بہت بہترین آیت ہے کہ کن کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ینہونا روکتے تھے، نا ینہونا فعل مضارع ہے یہ، فوربیڈ کرتے تھے، روکتے تھے، نہا ینہا انہا سے فعل مضارع، ان مطلب سے، سوئی برائی سے، برائی سے، وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے، وا مطلب اور، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، اخذا یاخذو سے، اخذنا فعل ماضی ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ظلما یظلمو سے، تو ظلموا فعل ماضی ظلم کیا، بعذاب عذاب کے ساتھ، بئیس سخت، بئیس سخت عذاب، باس سے بنائے، جیسے باس ہوتا ہے نا سخت، جنگ کے لیے بھی آتا ہے، اسی سے بئیس سخت عذاب، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فسقا یفسقو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اب دیکھیں کہ فلما تو جب وہ بھول گئے، وہ جو نصیحت کیے گئے تھے ان کی، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور کون سا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، جو کہ پہلے گزر چکا، بندر والا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، بندر جیسی شکلیں ان کی بنا دی گئی تھی، سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ بالکل بندر جیسے وہ ہو گئے تھے، اور وہ وہیں کے وہیں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، وہ وہیں کے وہیں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ پوری کی پوری قوم۔ وبا کے طور پر وہ بیماری پھیلی تھی، جس کو وہ بیماری ہو گئی وہ گیا، جیسے زیادہ تر آج ہو رہا ہے کرونا وائرس والی کووڈ جس کو ہو رہی ہے، زیادہ تر وہ جا ہی رہے ہیں، بچ کم رہے ہیں لیکن بچ بھی رہے ہیں، لیکن عذاب میں اس میں کیا تھا کہ وہ بچ نہیں رہتے، جس کو وہ بیماری ہوئی وہ گیا۔ تو جو ان کے گنہگار لوگ تھے، نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو بچے کون؟ جو روکتے تھے برائی سے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا، سب کو پکڑ لیا، کن کو بھی، جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے لیکن خود دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، ان تک کو پکڑ لیا گیا عذاب میں۔ اور بچایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے مینشن کیا گیا، وہ جو برائیوں سے روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی جنہوں نے ظلم کیا ہم نے سب کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، 3 گروہ بن گئے تھے، ایک تو وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا وہ جو خود نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تیسرا وہ جو ان کے جو خود تو پکڑتے نہیں تھے لیکن دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے۔ تو دعوت دائی کو جو ہے بچا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر اب لگ رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے تو اس عذاب میں الرٹ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور فوراً اللہ تعالیٰ کا کام کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کریں، کیونکہ ہم بھول گئے ہمیں مین مشن کیا دے کر بھیجا گیا تھا۔ ہمارا مین مشن شروع میں ہی قرآن میں بتا دیا گیا کہ تم تو وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرا؟ ہم نے اس آیتوں کو ایک طرف رکھ دیا اور ہم صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس آگ سے بچانے کی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جب ایک قوم کی اتنی بڑی آبادی کی جب ہم آخرت برباد کر رہے ہیں تو وہ ہماری دنیا کیوں نہیں برباد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے دل میں ڈالیں گے نا، ان کی دنیا برباد کرو، اور آخرت برباد کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ غافل ہیں، انہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے، جب تک انہیں پتہ چلتا ہے، ان تک کام دعوت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔
لیکن ہمارے اندر ابھی اتنے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، قرآن سنا دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں آ کر اور مارے. نہیں، سیدھا سیدھا قرآن سنائے، کوئی کچھ نہیں کہتا. قرآن تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے. اور پھر اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دے، پھر اگر اس کی طاقت نہ ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک نہ کر سکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے روکے، پھر اگر اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنے دل سے برا سمجھے. اگر کوئی شخص اس برائی کو دل سے بھی برا نہ سمجھا یا دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تو اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو یہ ہمیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اور طاقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، اور ہمیں خود کو بھی پتہ ہے ہمارے اندر کتنی طاقت ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے والے اور اس کو نہ روکنے والے، دونوں کی مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرہ اندازی کی، یعنی ایک جہاز میں چڑھے، جہاز میں بیٹھنے کے لیے پرچیاں ڈالی. کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی، یعنی کیونکہ منزلیں ہوتی ہیں نا، کچھ نیچے کی منزل چاہتے ہیں، کچھ اوپر کی منزل، تو کچھ لوگوں کے حصے میں نیچے کی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپری منزل آئی. اب نچلی منزل والے پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کرا، پھر کلہاڑی لی اور کلہاڑی لے کر جہاز میں سوراخ کر دیا. اور جو اوپر والے ہیں انہوں نے روکا تک نہیں، یعنی نیچے اور نہ اوپر والے کسی نے ان کو روکا نہیں. اگر جہاز میں سوراخ کر دیں گے تو کیا ہوگا، سارے لوگ ڈوبیں گے نا، تو روکا نہیں، تو وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. بچا کوئی نہیں بچا. تو ایسے ہی ہوگا، اگر برائی دیکھ کر نہیں روکا تو سارے کے سارے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. سارے کے سارے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آئے گا، غصہ آئے گا، تو وہ سب کے سب اس میں ہلاک ہوں گے. تو اب پھر آپ سے ہم آگے کہتے ہیں اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گیا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو خود بھی ہلاک ہوا اور اپنے آپ کو بھی اس نے ہلاک کر. تو ہمیں خود بھی بچنا ہے، اور خود بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب جہاں دیکھیں برائی ہو رہی ہے اس برائی کو روکیں، اصلاح کریں. قرآن جو ہے، جو مین مشن تھا اس کو پورا کریں، قرآن دوسروں تک پہنچائیں، کوشش کریں اس کو عام کریں. فلما یعنی جس طرح سے ہم سے ہو سکے اس طرح کریں. پھر 166 دیکھیں آیت نمبر. فلما پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی، فعل ماضی اتو انہوں نے سرکشی کی، ان اس سے، ما جو، نہو وہ روکے گئے تھے، نہا ینہا سے بنا ہے، یہ فعل ماضی مجھول ہے کیونکہ نون کے اوپر پیش ہے. وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا ہم نے کہا، لہم انہیں، کونو ہو جاؤ، کانا یکونو کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. خاسئین کس کو کہتے ہیں؟ بے عزت ہونے والے کو، ذلیل ہونے والے کو، اس کو خاسئین کہا جاتا ہے. تو کیا عذاب آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ جنہوں نے سرکشی کی تھی، جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اور کیا عذاب دیا؟ کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل و خوار، یعنی عذاب ایسا آتا ہے کہ بے عزت ہو کر رکھ دیتا ہے، رسوائی ہوتی ہے اس کے اندر. وہی ان کے ساتھ ایسا ہوا. پھر آیت نمبر 167 دیکھیں. وَإِذْ اور جب، تَعَذَّنَا خبر دی، تعذنا خبر دینا، بتا دینا، کسی کو خبردار کرنا، کسی کو وارننگ کرنا، اس کے اندر آتا ہے. اذن سے بنائیے، الف زال نون، اذن سے بنائیں. اعلان کرنا بھی اسی سے آتا ہے. اذان دیتے ہیں نا، اذان دینے میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دینے میں اعلان کرنا ہوتا ہے، وہی لفظ ہے یہاں پر، یہ ڈکلیئر کر دینا. تو تعذنا یتعذنو، فعل ماضی اس کا تعذنا، اور فعل مضارع یتعذنو، اور فعل امر تعذن. اور پھر جب خبر دی یعنی اعلان کر دیا، بتا دیا، رب کا آپ کے رب نے، تمہارے رب نے، رب کا مطلب تم، تیرا یا تجھ سے، تو کا آپ کا رب، تمہارا رب. لیبعثنا، لا مطلب ضرور، یبعثنا وہ بھیجے گا، بعثا یبعثو سے بنائیں گے. بعثا یبعثو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعثا مطلب بھیجنا، یہ فعل مضارع ہے. اب دیکھیں اس ورڈ کے اوپر غور کریں، اس ورڈ میں شدت ہے. نون، آخر میں نون آ گیا، اور نون کے اوپر کیا لگ رہا ہے؟
تشدید لگ رہی ہے، شد لگ رہا ہے، اور پھر لام بھی آ گیا شروع میں. تو یہ دونوں چیزیں ہیوی تاکید کے لیے آتی ہیں، ہیوی فورس اس کے اندر ڈالا گیا ہے. ہیوی تاکید یعنی ضرور ہر حال میں ہو کر رہے گا، کہ اس کو فیل کیا جاتا ہے جب ہیوی تاکید ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ فورس ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں. اور جب خبر دی تھی، اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، وہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، علی پلس ہم ان پر، الی یوم القیامہ، الی مطلب تک، یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من اسے جو، یسوموہم چخائے گا انہیں، یسوموہم چخانا یعنی عذاب دینا، افلکٹ کرنا، ساما یسومو سے بنائیں گے، یسومو فعل مضارع ہے یہ، چخائے گا انہیں سوء برا عذاب، ان بے شک ربک آپ کا رب، لسریع جلد ہی حساب جلد دینے والا ہے، سریع کہتے ہیں جلد، جلدی کرنے والا، عقاب سزا، جلد دینے والا ہے سزا، عقاب انتقام سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور ضرور ہی بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا ہے. قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہر قوم کے پاس آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے پاس کتاب نہ آئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الرٹ کر دیا. تو یہاں پر کہ اور جب خبر دی تھی آپ کے رب نے کہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب، بے شک آپ کا عذاب، بے شک آپ کا رب جلد دینے والا ہے سزا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ انہی کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بار بار خلاف ورزی کی، بار بار نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا اب قیامت کے دن تک تم پر ایسے لوگ مسلط رہیں گے کہ تمہیں عذاب دیتے رہیں گے. اور آج تک بھی کیا ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں، آج تک بھی عذاب آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو کہا تھا نا کہ اگر تم نافرمانیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، قیامت کے دن تک عذاب دے گا. اب پھر دیکھیں کہ پہلے تو بخت نصر کا حملہ ہوا ان کے اوپر، ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آخر ان کے زمانے میں پھر ان کو مکہ مدینہ سے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، اور آج تک بھی وہ ادھر ادھر ہیں اور ان کو نکال دیا گیا ہے، آج تک بھی عزت نہیں دی جا رہی. اور آج جو وہ یونائٹ نظر آ رہے ہیں، جو ان کے اندر یونٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ کس لیے نظر آ رہی ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ہیں کچھ لوگوں کے، کہ بہت لوگ ان کے ساتھ جا کر ملے، لیکن اکیلے ابھی بھی ان کے اندر پاور نہیں، اکیلے ابھی بھی کچھ نہیں. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے اندر ابھی بھی طاقت ہے اور وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا سا. وقت وقت پر کوئی نہ کوئی آ کر حملے کرتے رہتا ہے، وقت وقت پر کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے اور ان کو جو ہے رسوا کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. تو سزا جو ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں ملتی بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، مین مشن کو اور سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور کہا کہ یہ کام آگے تک پہنچانا ہے، اسی کو کرنا چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں ہمارے سر پہ کہ ٹھیک ہے، تم جیسے تم ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، اور ویسے تمہارے ساتھ ویسے لوگوں سے پالا پڑے گا. اور یہی ہو رہا ہے. اگر ہم سدھر جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہم دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانا شروع کر دیں، تو اپنے آپ ہی ہمارے اوپر سے مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی. جو بنی اسرائیل نے لیکن نافرمانیاں کی، آج تک اور قیامت تک ان کے ساتھ کیا ہوتا رہے گا؟ قیامت تک ان کو رسوا کیا جاتا رہے گا، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط ہوتا رہے گا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ، قَطَّعْنَاهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے. قطعنا، قطع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، کاٹنے کو.
قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے، ہم انہیں، قطعنا فعل ماضی ہے یہ، قطع یقطع فعل ماضی کا دوسرے فرقے کے اوپر اٹیک، تو یہ بھی ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقوں میں بٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون جنت میں جائے گا؟ جو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوگا، بس وہ. جس نے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیا، اپنے آپ کو سنی کہہ دیا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیا، بورا کہہ دیا، یا جو بھی فرقے ہم نے بنا لیے واٹ ایور، سب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سب کے بارے میں کہ وہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب جہنم میں. اس لیے اتنا سخت گناہ ہے، کیونکہ فرقے بازیاں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. دوسرا تو پٹتا ہی ہے، ساتھ میں اپنے آپ بھی پٹنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ان کے اوپر بھی یہی عذاب آیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں فی الارض زمین میں، اممن گروہ گروہ بنا کر، منہم ان میں سے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. اب کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہم ان میں سے کچھ، صالحون صالحین نیک ہیں، صالح ہیں نیک ہیں، ومنہم و مطلب اور، منہم ان میں سے، دونا ذالکا، دونا مطلب علاوہ، ذالکا اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم اور آزمایا ہم نے انہیں، و مطلب اور، بلونا ہم نے آزمایا، بلا یبلو سے فعل ماضی، ہم نے آزمایا ہم انہیں، بالحسنات اچھائیوں کے ساتھ، بی مطلب ساتھ، حسنات اچھائیوں کے ساتھ، وسیئات اور برائیوں کے ساتھ، سیئات برائیوں کے ساتھ، لعلہم شاید وہ، تاکہ وہ، یرجعون رجوع کرے، شاید وہ پلٹ کر آئیں، شاید وہ رجوع کریں. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، یعنی عذاب کے طور پر پھیلا دیا انہیں، ایک ہونے نہیں دیا. لیکن سارے ایسے نہیں تھے. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ ان کو آزمائش لے کر آیا. آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں سے بھی آزماتے ہیں. آزمائش دونوں طریقے سے ہوتی ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور لے کر بھی آزماتے ہیں. کسی کو دے کر آزماتے ہیں، خوب مال دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ جمع کر کے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لوگوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، خرچ کرنے میں دھیان رکھنا پڑتا ہے، کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے، کہیں کنجوسی نہ ہو جائے، اپنے پاس رکھ کر نہ بیٹھیں. تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. کہیں کوئی چیز ضائع ایکسٹرا نہ لے لے، جو بھی ایکسٹرا ہو گیا اسی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اگر گھر بہت بڑا ہے، اگر کوئی ایکسٹرا جگہ ہے اس میں، چلیے ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے اکارڈنگ بنانا، لیکن ہم نے ایک گھر بنایا شان و شوقت کے لیے بنا دیا، ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی بنا دیا، اور بہت زیادہ بڑا اور بنا دیا اس کو کہ بنا وجہ جگہیں ویسٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ اتنا کیا کرا اس جگہ کا، بتاؤ مجھے حساب دو. تو حساب دینے بیٹھیں گے تو حساب ہی نہیں دے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزماتا ہے، اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. کسی کو فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے، کسی کو اولادیں نہیں ہوتی ہیں، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل کو جو ہے آزمایا گیا، کچھ کو اچھائیوں کے ساتھ اور کچھ کو برائیوں کے ساتھ، یعنی کچھ کو دے کر اور کچھ کو لے کر. فخلف آیت 169 دیکھیں. فخلف فا مطلب تو، خلفا پیچھے آئے، خلفا یخلفو فعل ماضی ہے، خلفا یخلفو، خلفا مطلب پیچھے آنا، ایک کے بعد ایک آنا. خلیفہ بھی اسی سے آتا ہے، خلیفہ بھی اسی سے آتا ہے. تو پیچھے آئے، من بعدہی، من مطلب سے، بعد مطلب بعد، اور ہم یعنی ہم ان کے بعد، خلفن نا خلف، نا اہل لوگ، نا خلف، خلفن. دیکھیے خلف جب لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے نا، خلف ہے یہ، جب لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نالائق اولاد، بے وقوف اولاد، نالائق اولاد جو کسی قابل نہیں ہوتی، جس کو ناخلف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نالائق اولاد. اور اگر لام کے اوپر جزم کے بجائے زبر ہوتا اور ہو جاتا خلف تو اس کا مطلب ہوتا نیک اولاد. اتنا چھوٹا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، لام کے اوپر اگر زبر آ جاتا اور ہو جاتا خلف تو ہو جاتا نیک اولاد، لیکن اب لام کے اوپر جزم ہے، خلف ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نالائق اولاد. تو پیچھے آئے ان کے، ناخلف یعنی نالائق لوگ، وریثو جو وارث ہوئے، ورثہ یریثو سے، وریثو فعل ماضی، جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے، یاخذون
اس آیت کو دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں. یاخذون وہ لیتے تھے، اخذا یاخذو، ارادا مال، حاذا ارادا کہتے ہیں مال دنیاوی سامان، مال اور متاع، حاذا اس الادنا حقیر دنیا کا، ادنا کہتے ہیں کمتر کو، لو لیول کو. دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت لو لیول کی ہے، بہت کم ہے. بھلے ہی لوگوں کے سونے کے گھر بن جائیں، چاندی کے گھر بن جائیں، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں لو لیول کے رہیں گے، اس لیے اس کو ادنا کہا گیا، حقیر دنیا. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، قَالَا يَقُولُ وہ سب کہتے ہیں، فعل مضارع، سَيُغْفَرُ ضرور بخش دیا جائے گا. سین لگ گیا، جب سین لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد ہی. یغفرو بخش دیا جائے گا، غفرا یغفرو سے، یہ مجہول ہے، مضارع مجہول. کیسے پتہ چلا؟ ایک تو یا کے اوپر پیش ہے اور آخر سے پہلے والا فا اس کے اوپر زبر ہے. فعل مضارع میں پہچان کیا ہوتی ہے مجہول کی؟ کہ پیش اور زبر کا کمبینیشن بتاتا ہے کہ یہ مجہول ہے. ضرور بخش دیا جائے گا لنا ہمیں، وَإِنْ اور اگر یاتیہم آتا ان کے پاس، اردو مال، مثلہ اسی کے مثل، یاخذوہ وہ لے لیتے اسے، اخذ یاخذو وہ لے لیتے اسے. علم کیا نہیں، یوخذ کیا نہیں، یوخذ لیا گیا، اخذ یاخذو یہ بھی مجہول ہے، کیا نہیں لیا گیا. یہ دیکھیں لم کے بعد جب یوخذو تھا اور زال کے اوپر جزم کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ لم کی وجہ سے. اور جب لم آ جاتا ہے تو میننگز کس میں ہو جاتے ہیں؟ میں نے بتایا پہلے کہ ڈڈ ناٹ کے معنوں میں. کیا نہیں لیا گیا انہم ان سے، میثاق پکا وعدہ، الکتابی کتاب میں، ان کے، لا یقولو نہیں وہ کہیں گے، اللہ اللہ پر، اللہ سوائے الحق حق کے، سچ کے، ودرسو اور انہوں نے پڑھ لیا تھا. درسا یدرسو کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، درس دینا. درس دینا کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا، یا پڑھنا یا پڑھانا. درسو اور انہوں نے پڑھ لیا تھا، ماں جو، فی ہی اس میں ہے. ودارو اور گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، اور گھر، الآخرتو آخرت کا، خیرو بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقونا ڈرتے ہیں. اتقا یتقو سے بنائیں، جو ڈرتے ہیں. افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، عقل یعقلو سے، تعقلون تو کیا نہیں تم عقل رکھتے. اب یہاں پر یہودی بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل نے میں جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی، اور ان کے اندر بھی یہ بات آ گئی تھی، ان کی پبلک کے، ایک تو ان کے علماء نے جو ہے نا کتابیں اپنے پاس رکھنی شروع کر دی. اپنے پاس سے مطلب کیا کہ بس یہ جو تعلیم تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے صرف علماؤں کے پاس تک رہ گئی، علماؤں کے پاس، ان کے مولویوں کے پاس. بس عام پبلک کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی ہے اس کے اندر کیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں. اب وہ کیا کرتے تھے؟ اب جب ان کے علماء جو ہوتے تھے وہ اس کتاب کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. بیچنا کیسے؟ کسی کو احکام بتاتے تھے تو اس کی قیمت لیتے تھے اور اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کرنا شروع کر دیا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے، اس کے اکارڈنگ فتویٰ بتا دیا کرتے تھے. یعنی جھوٹ، ایک تو جھوٹ موٹ ملا دیا کرتے تھے اور پھر سامنے والے کے اکارڈنگ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور وہ زیادہ پیسے دے، زیادہ رشوت دے. رشوتیں لینا انہوں نے شروع کر دی تھی. ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے نالائق لوگ اس کتاب کے وارث بن گئے. جو کتاب کو اپنے پاس رکھ لے دوسروں تک نہ پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ نے نالائق کہا. اور پھر یہ کہ اپنی مرضی سے فتوے بتا دینا، سب سے اور بھی بڑا گناہ اس میں. ایک تو پہلے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ کتاب کو اپنے پاس رکھ لیا، عام نہیں کرا، اس کو اپنے آپ آتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچایا. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کا ساز و سامان لینا شروع کر دیا، رشوتیں لینی شروع کر دی. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نصیحت دی تھی کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور میں نے ان کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت بولنا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بولا ہے بس وہی دوسروں تک پہنچا دینا، عام پبلک تک پہنچا دینا. میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جھوٹ مت بولنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مت کہنا جو قرآن میں ہے بس وہی بتانا، اپنی مرضی سے مت بتانا.
اور اگر تم یہ کام کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، دوسروں تک یہ کتاب پہنچا دو گے، لوگوں کو برائیوں سے روک لو گے، رشوتیں نہیں لو گے، تو میں تمہیں اس کے بدلے آخرت کا گھر دوں گا۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یاد رکھو، دنیا بہت چھوٹی ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو دنیا بہت حقیر ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، انہی لوگوں کو ملے گی جو صرف چھوٹا سا ہی تو کام کرنا ہے۔ انہی کو کہا گیا تھا یہ چھوٹا سا کام، مطلب صرف ایک کتاب پڑھنا، کیونکہ ہم اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، اگر ہم غور کریں، ہماری پوری زندگی صرف پڑھنے میں نکلتی ہے۔ جب بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور 2.5 سال سے لے کر وہ پوری جوانی تک پڑھتا ہی رہتا ہے۔ کتنے سال اس نے پڑھنے میں نکالے، لیکن صرف چھوٹی سی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بس اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں بھائی؟ دنیا کے رائٹرز کی کتاب پڑھ لیتے ہیں جو کہ دنیا کے لوگوں نے لکھی ہے، دنیا میں جو حقیر لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ہے وہ لوگ؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، صرف انہی کی کتاب چھوڑ دی، باقی تمام کتابیں پڑھ لی۔ ایم بی بی ایس کر لیا، ایم بی اے کر لیا، انجینئرنگ کر لی ہم نے، اور ہم نے اتنی کمپیوٹر سائنس بھی کر لیا، اتنی ڈگریاں ہم نے لے لی، پوسٹ گریجویشن کر لی، گریجویشن، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر پی ایچ ڈی، پھر پوسٹ ڈاک، اتنا ہم نے پڑھ لیا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھ پائے۔ یہی نا، تبھی تو، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں جب آپ کو وہ حدیث شروع میں جب میں سناتی ہوں، جب قرآن کی امپورٹنس بتاتی ہوں، وہ والی حدیث کے جب جو فرشتے ہوں گے وہ قبر کے اندر ہمارے دماغ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے 2 ہتھوڑے لے کر، اور جو ان کا ہتھوڑا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک ہتھوڑا ایسا ہے ان کا، فرشتوں کا، کہ بابا آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن اس کو اٹھانے لگے تو اس کو ہلا بھی نہیں پائیں گے، اٹھانا تو دور کی بات، اتنا ہیوی ہے، اور اس کو لے کر دماغ پہ ماریں گے، اور دماغ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اور کیوں دماغ پر کیوں ماریں گے؟ بالکل مٹی جیسے وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے، اتنا وہ دماغ ہو جائے گا، اتنے پارٹس میں، اور اس کی چیخ اتنی خطرناک ہوگی اس انسان کی کہ ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ تو ایسا کیوں؟ دماغ پر کیوں ماریں گے؟ کیونکہ بھائی اتنا دماغ دیا، اس دماغ کو ہر کام میں لگایا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی دور رکھنا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور رکھا، باقی سب کاموں میں اس دماغ کو لگایا، تو یہ سزا ہوگی نا ذلت والی، کہ دماغ دیا تھا بس ایک ہی چیز چھوڑ دی۔ تو یہی ان سے کہا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو چھوڑنا مت۔ اب کمال کی بات یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل میں جو بھی قاضی بنتا تھا یا کوئی بھی جج بنتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی رشوت لینے شروع کر دی، وہ بھی رشوت لیتے تھے اور مسئلے اپنے اکارڈنگ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام انہوں نے شروع کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے شروع کر دیے تھے۔ کیا وہ کھلواڑ ایسا نہیں لگ رہا اپنی ہسٹری، اپنی ہی بات ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری بات بتا رہے ہیں؟ جو کام بنی اسرائیل میں ہے وہی کام ہم میں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف پہلے تو میں یہ دیکھتی تھی کہ لوگ چلو قرآن پڑھتے تھے، پڑھنے پڑھانے میں بہت دھیان دیتے تھے، ریڈنگ اس کی صحیح کرتے تھے کم سے کم، لیکن اب تو لوگوں کو وہ بھی حق چھوڑ دیا، اب تو قرآن بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا، کچھ کا کچھ پڑھتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر کہ کچھ کا کچھ پڑھتے ہیں قرآن کو بھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، دیکھیے اب آپ یہ معنی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، معنیوں پر غور کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ قالا قل کو چھوٹے کاف سے کل پڑھ دیں گے تو اس کے معنی بالکل الٹ، زبر کو پیش پڑھ دیں گے تو معنی الٹ، کچھ ورڈ کو کچھ پڑھ دیں گے تو معنی بدل دیے، تو اب تو ہم وہ حق بھی نہیں ادا کر پا رہے، اور اس کے اندر کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کتاب کو لائٹلی نہ لیں، اس کو چھوڑنے کا عذاب بہت برا ہے، بہت بڑا ہے، دنیا میں بھی لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے ہم نے یہ شروعات کری ہے کہ کم سے کم گھر گھر میں قرآن پہنچا دیں، گھر گھر میں، تو اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا کم سے کم سن تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے سمجھنے کی کوشش کری تھی، پھر اللہ تعالیٰ صرف کوشش کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کتنا حاصل کیا، یہ دیکھیں گے کوشش کتنی کی، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے۔ اور جو بھی یہ سوچے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے پورے دن میں اتنا ٹائم تو اس کتاب میں دینا ہی دینا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اس کتاب کو پڑھنا ہے، مجھے اس کو سیکھنا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، بسم اللہ پڑھیں، دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد دل لگا کر اپنا 100% دیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کے بعد بھی نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
تو وہ بنی اسرائیل والے کام نہیں کرنے. بنی اسرائیل نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ مت بولنا، اس کا درس دینا، اور آخرت کا گھر یہ یاد رکھنا آخرت کا گھر بہتر ہے. بس لیکن وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے، اس لیے ان سے کہا گیا تھا آخرت کا گھر بہتر ہے.